کے تماسا دے کے پوئتے ویٹانی سب آکتے آستے آستے سلوات پڑھنا لیا جو یہ پویا مومن کے تقریب نہ دے پوئتے ویٹل مومن کی گزارش آستے آستے آکتے آلنا جو یہ پوئل مومن کے رکھائی نہ دے سلوات پڑھو محمد والے محمد ارنا سالیانی مجلس اعزا پیری سالیانی مجلس اعزا قبلہ مولانا سید ضمیر الحسنین حیدر شاہ کاظمی ایاں سانجا مہمان خاص سید مولانا فخر ملت جعفریہ فخر ملت پاکستان علامہ بابا سید عارف جان کاظمی جان پہنچی چکا ہے سائن جن کھیل تماس خنداسی تا سائن جن اچن ممبر افروز تھا ممبر محمد والے محمد صلوات الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ قل هو اللہ احد اللہ قل هو اللہ احد اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم صلوات علی محمد وعلی محمد بسم اللہ الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم مل کے دعا سرکار امام زمان اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک ولیان وحافظا وقائدان وناصرا ودلیلان وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی
اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات پڑھے محمد و دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر مجالس میں تشریف لاتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے۔ قرآن مجید کی ایک ایسی آیت جو ہر اہل بیت کے چاہنے والے کو یاد ہے، فرمایا انبیاء اولیاء ائمہ اس کائنات میں آئے تو کسی ہدف کے لیے آئے، کسی مقصد کے لیے آئے کہ عرب کا وہ معاشرہ جو جہالتوں سے بھرا ہوا تھا اس معاشرے کو رسول نے آ کر اپنے علم سے بھر دیا۔ ایک ایک کر کے گنواؤں کہ عرب کا وہ معاشرہ کہ جناب سیدہ کا جملہ کہ اے مکے کے رہنے والوں کو دن یاد کرو کہ تم مکے کی گلیوں کے گڑھوں میں کھڑا ہوا پانی جس میں اونٹ پیشاب کیا کرتے تھے تم وہ پیا کرتے تھے، تمہیں نہ نجاست کی تمیز تھی نہ طہارت کا پتہ تھا، میرے بابا نے تجھے آ کر بتایا کہ نجاست کیا ہوتی ہے، طہارت کیا ہوتی ہے۔ عرب کا وہ جہالت میں بھرا معاشرہ جو برہنہ ہو کر بدن پہ کپڑے نہیں ہوتے تھے اور کعبے کا طواف کرتے تھے، میرے بابا نے تجھے بتایا کہ حیا کیا ہوتا ہے، عفت کیا ہوتی ہے۔ عرب کا وہ معاشرہ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتا تھا، یہ نہیں کہ کوئی اور دفن کرتا تھا، خود باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرتا تھا۔ جس معاشرے میں بیٹی کی عزت عورت کے وقار کا کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا، عورت کو غلام اور ایک خریدی ہوئی چیز سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا، اب یہ تصور کریے کہ وہ معاشرہ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر اسی معاشرے میں رسول اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایسا کہتے ہیں کسی معاشرے میں انقلاب کو بپا کرنا کہ معاشرہ کہیں جا رہا ہے اور مصطفیٰ اس معاشرے کو کہیں اور لے جانا چاہتے ہیں۔ عرب کا وہ معاشرہ جسے مہینوں مہینوں نہانے کی تمیز نہیں تھی، کیونکہ خطہ عرب میں صفائی کا کوئی تصور نہیں تھا، اور ایسا معاشرہ جو مہینوں مہینوں نہاتا نہیں تھا، اس معاشرے کو رسول نے دن میں نماز واجب کروا کے 5 مرتبہ وضو کا پابند بنا دیا۔ ایک ایسا معاشرہ جس معاشرہ مہینوں میں غسل نہ کرتا اسے غسل جمعہ کا بتایا، اسے غسل استغفار کا بتایا، اسے غسل حاجت کا پتہ بتایا۔ عرب کا وہ معاشرہ جو اپنی جبینوں کو بتوں کے سامنے جھکایا کرتا تھا، اور رسول نے انہیں سلیقہ سکھایا کہ اگر وجود بشر میں اس وجود جسمانی میں اگر کوئی اعظم اور عظیم ترین چیز ہے وہ تمہاری پیشانی ہے، اس پیشانی کو پتھروں اور لکڑیوں کے سامنے جھکایا نہ کرو، یہ پیشانی اس کے وجود کے سامنے جھکے جو اس جھکنے کے لائق ہے۔ فرمایا اس معاشرے کو وحدہ لا شریک کی شناسائی کروائی جب نبی نے یہ سب کچھ سکھا دیا۔ اور تصور کریے تاریخ عرب میں اس زمانے میں صرف 17 یا 18 لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ رسول نے اسلام کے لانے کے بعد عرب کے جاہلوں کو لکھنا پڑھنا دکھا دیا۔ جب یہ سب کچھ سکھا چکے کہ طہارت کیا ہوتی ہے، ادب کیا ہوتا ہے، عرب کا وہ معاشرہ جو اپنی سوتیلی ماؤں سے شادیاں کیا کرتا تھا، رسول نے انہیں آ کر بتایا کہ حلال رشتہ کیا ہوتا ہے، حرام رشتہ کیا ہوتا ہے۔ جب یہ سب کچھ سکھا لیا، لیکن عرب میں خوبی تھی جب کوئی احسان کرتا تھا تو احسان کا بدلہ عرب احسان سے چکاتا تھا۔ رسول کی خدمت میں یا رسول اللہ آپ نے طہارت کا بتایا، آپ نے نجاست کا بتایا، آپ نے ادب کا بتایا، آپ نے بتایا حیا کیا ہوتا ہے، بیٹیوں کی عزت کیا ہوتی ہے، عورت کا وقار کیا ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ ہم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، آپ نے ہمیں کاتب بنا دیا، آپ نے ہمیں
वही का इल्म दे दिया। और हबीब खुदा आपके एहसानों का बदला चुकाना चाहते हैं। अच्छा क्या लेकर आए हो मेरे एहसानों के बदलों को चुकाने के लिए? कोई कहने लगा या रसूल अल्लाह मेरे पास ज़र है, ये आपके लिए है, दौलत है तो आपके लिए है, ये सोने के सिक्के हैं तो आपको देना चाहता हूँ। कोई कहने लगा मेरे पास हैवानों का बहुत बड़ा रेवड़ है, या रसूल अल्लाह मेरे सारे ऊंट आपके हुए। कोई कहने लगा मेरे पास बड़ी खेती बाड़ी है, ये जमीनों पर जितने खजूरों के दरख्त हैं ये सब कुछ आपको देना चाहता हूँ। लेकिन हबीब दुनिया में दुनिया लेने के लिए नहीं आए थे। फरमाया मैं अपने एहसानों के बदलों में दौलत नहीं चाहता, सोना नहीं चाहता, जमीनें नहीं चाहता, हैवाने नहीं चाहता। अरे हबीब आपको क्या चाहिए? वो रसूल जो अपनी मर्जी से कभी कलाम करता नहीं था, वह ये इलाही का मुंतज़िर है। आवाज आई कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अगर मुझे अपनी मेहनतों के बदले में कोई अजर चाहिए तो बस ये है कि मेरी आल से मवद्दत करते हुए नजर आए। आज का मुफ्ती, आज का मुस्लिम, आज का मौलवी जो सजदे कर रहा है, अगर तेरे घर में हलाल और हराम रिश्ते की तमीज है, अगर तेरे बदन पर लिबास है, ये किसका एहसान है? मुस्तफा का एहसान है। अगर पाक पानी और नजिस पानी की तमीज है, अगर आज तुझे पता है कि कुत्ता नजिस है और ये हलाल हैवान है, ये हराम हैवान है, अगर आज तो अपनी मस्जिदों में अल्लाह को सजदा कर रहा है, किसी गाय को सजदा नहीं कर रहा, जरा हिंदुस्तान चले जाइए। अब देखिए जब इंसान रिसालत से दूर है तो जहालतों में भरा हुआ है, और जब जहालतों में भरा हुआ है तो वो निजासतों में भरा हुआ है। उसी गाय के गोबर से साबुन बनाया जा रहा है और वही सारे हिंदू साबुन लगा रहे हैं। उसी गाय के पेशाब को शफा मानकर पिया जाता है। यानी अगर मुस्तफा से दूर है तो बंदा निजासतों में गिरा हुआ, अगर बंदा मुस्तफा के करीब है तो खुदा उसे आबे ज़मज़म अता कर रहा है। ये शरफ है। बंदा जितना जहालतों में होगा उतना निजासतों में होगा, और बंदा जितना इल्म के करीब होगा उतना तहारतों के करीब होगा। तो नबी ने क्या मांगा था? फरमाया आज अगर हम सजदे कर रहे हैं ये किसका एहसान है? रसूल का एहसान है। आज अगर मैं तहारत और निजासत का पता है, किसका एहसान है? रसूल का एहसान है। आज अगर हलाल रिश्तों के बंधन में बंधे हो, ये किसका एहसान है? रसूल का एहसान है। तो अगर उस एहसान का बदला आज मुसलमान चुकाना चाहता है तो कैसे चुकाएगा? फरमाया कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मेरी आल से मवद्दत करोगे तो सजदे कबूल हैं। अगर मवद्दत नहीं और बंदा सजदे करे तो सजदे मुंह पे मारे जाएंगे। अगर मवद्दत नहीं बंदा नमाज पढ़े तो नमाज का कोई फायदा नहीं। अगर मवद्दत नहीं बंदा हज करे तो हज का कोई फायदा नहीं, क्योंकि तू एहसान का बदला चुका नहीं रहा। मजदूर मजदूरी भी करे तो पसीने के सूखने से पहले उसे मजदूरी दी जाती है, और जिस मुस्तफा ने इस्लाम के लिए इतनी मजदूरी की और आज यह है कि मेरी आल से क्या करो? मवद्दत करो। देखिए एक बहुत बड़ा मसला हमारा यह है कि हम हैं गैर अरब, कुरान उतरा अरबी में, जब हम तर्जुमा करते हैं तो मसाइल हैं। मसलन कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। भाई तर्जुमा ये किया कि अगर अजर रिसालत को अदा करना है तो रसूल की आल से क्या करनी है? मोहब्बत करनी है। हालांकि अरबी में लफ्ज मोहब्बत भी है, अरबी में लफ्ज मवद्दत भी है। ये नहीं कहा कि मेरी आल से मोहब्बत करो, कहा मेरी आल से मवद्दत करो, क्योंकि अरबी जबान में अगर ऊंट छोटा है उसका नाम अलग है, जवान होता है नाम अलग है, बूढ़ा होता है नाम अलग है। हर चीज के रुतबे बने हुए हैं, मकामात बने हुए हैं। तो मैंने किसी से कहा, मैंने कहा हमसे मोहब्बत का तकाजा नहीं किया गया, हमसे मवद्दत का तकाजा किया गया। अगर कोई अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता, या कोई ये करे कि मौलाना मैं अहले बैत से मोहब्बत करता हूं, मैंने कहा मोहब्बत करना कमाल नहीं है, मोहब्बत करना तेरी मजबूरी है। जरा गौर से सुनिएगा इस जुमले को, मोहब्बत करना कमाल नहीं है। ये कोई बड़ी बात नहीं है कोई अहले बैत से मोहब्बत करे, ये उसकी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि अगर फितरत पाक है तो बंदा अहले बैत से मोहब्बत करेगा।
دیکھیے محبت بڑی عجیب چیز ہے، تھوڑا محبت پہ بات کروں پھر آپ کو محبت سمجھ میں آئے، کیونکہ جب تک محبت سمجھو گے نہیں تب تک محبت سمجھ میں نہیں آئے۔ انسان کی پوری زندگی جس سرکل میں گھومتی ہے اس کا نام ہے محبت۔ تبھی فرمایا حل الدین الا الحب والبغض، کیا دین محبت اور بغض کے علاوہ کچھ ہے؟ اب کیسے؟ کیونکہ محبت کا تعلق انسان کی فطرت سے ہے، انسان کی جبلت سے ہے۔ دیکھیے فطرت کا تعلق دنیا سے نہیں، فطرت کا تعلق اس جہاں سے، جسم کا تعلق اس جہاں سے۔ جب بندہ مرتا ہے تو جسم یہیں کا یہی رہ جاتا ہے، فطرت پھر پلٹ کے واپس چلی جاتی ہے، کیونکہ فطرت وہاں سے آئی ہے۔ فطرت کا تعلق انسان کے روح سے ہے۔ اب یہ محبت کئی لوگوں کو ذلیل بھی بناتی ہے، کئی لوگوں کو عرش سے فرش پہ بھی لاتی ہے، اور کئی لوگوں کو فرش سے عرش پر بھی لے کر جاتی ہے۔ محبت بری نہیں ہے، جس سے ہوتی ہے وہ برا ہو یا اچھا ہو۔ اگر اچھے بندے سے محبت ہو جائے تو بندہ اچھا ہو جاتا ہے، اگر برے بندے سے ہو جائے تو بندہ برا ہو جاتا ہے۔ خود محبت کا جذبہ برا نہیں ہے، اگر محبت علی سے ہو جائے تو بندہ سلمان بن جاتا ہے، اور محبت یزید سے ہو جائے تو بندہ شمر بن جاتا ہے۔ محبت بری نہیں ہے، جس سے ہو رہی ہے وہ یا برا ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے۔ اس پر غور کریے گا، کیونکہ محبت میں جذبے تو سیم ہے نا۔ مثلا حسین کی محبت میں لوگ یہاں جان دے رہے تھے، اور یزید کی محبت میں لوگ وہاں بھی جان دے رہے تھے۔ علی کی محبت میں عمار بھی شہید ہو رہا ہے، اور امیر شام کی محبت میں وہ لشکر میں بھی لوگ اپنی جانیں دے رہے ہیں۔ مثلا یہاں پر جو شیعہ کو قتل کر رہا ہے اپنے بدن میں بم باندھ کر، وہ بھی کسی محبت میں آ رہا ہے، کہ دونوں لوگ لڑ رہے ہیں، جذبہ محبت ہے، لیکن سوال یہ ہے محبت کس سے ہو رہی ہے؟ محبت بری نہیں ہے، جس سے ہوتی ہے وہ بندہ برا ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے۔ تو اہل بیت اور اولیاء اور ائمہ کا کام یہ تھا کہ آپ کی محبتوں کی ڈائریکشن کو صحیح کیا جائے۔ محبت آپ کبھی بھی مٹا نہیں سکتے۔ جب سے بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ ماں کے دل میں بچے کی محبت کو ڈال دیتا ہے، بچہ برا ہو یا اچھا، ماں کے دل میں محبت آتی ہے۔ فرمایا اگر جذبہ محبت نہ ہوتا کوئی عورت بچہ پیدا نہ کرتی۔ 9 مہینہ بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، بچے کی محبت کی خاطر، پیدا کرنے کی تکلیف کو برداشت کرتی ہے بچے کی محبت کی خاطر۔ اگر محبت کو ہٹا دیا جائے تو دنیا میں کوئی بچہ پیدا نہ ہو۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں دنیا چل رہی ہے محبت کے چکر میں۔ تو محبت اگر صحیح بندے سے تو بندہ صحیح، محبت اگر غلط بندے سے بندہ غلط۔ محبت سگریٹ سے ہو جائے تو بندہ دن رات سگریٹ کے پیچھے دوڑتا ہے، محبت قلندر سے ہو جائے۔ دیکھیے میں ایک مثال دوں آپ کو۔ اب ایک بندے کو سگریٹ کی چاہت لگی، بھنگ کی چاہت لگی، نشے کی لت لگی، اب مل نہیں رہا۔ وہ شاید یہاں سے 3 کلومیٹر پیدل چلے تاکہ اسے ایک سگریٹ یا ایک نشیلی چیز مل جائے، اور ایک بندے کو مثلاً کربلا یا قلندر سے محبت ہو جائے، وہ بھی اس کے عشق میں پیدل چلے۔ پیدل تو پیدل چلے، قدم بھی وہی ہے، گوشت بھی وہی ہے، پسینہ بھی وہی ہے، لیکن اگر حرام چیز کے پیچھے جائے گا تو ہر قدم کے اٹھنے پر اس پہ لعنت ہے۔ لیکن اگر حلال چیز کے پیچھے جا رہا ہے، مثلا کربلا جا رہا ہے، کسی اولیاء خدا کی قبور پہ جا رہا ہے، تو فرماتے ہیں ہر قدم کے اٹھنے پر اللہ کی رحمت اس کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ قدم تو وہی ہیں لیکن کس کی محبت میں اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آج اگر دنیا اہل بیت سے محبت کرے یہ کمال نہیں ہے، یہ فطرت کی مجبوری ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو فطرت کی تھوڑی چیزیں بتاتا ہوا آگے بڑھوں۔ دیکھیے ہر انسان کی فطرت میں اولاد سے محبت ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ ہر انسان کی فطرت میں، جملے پہ غور کیجئے گا، خدا پرستی۔ ہر انسان کی فطرت میں خدا پرستی ہے۔ ہندو بھی پیدا ہو، ہر بندہ جو پیدا ہوتا ہے اس کے اندر ایک اللہ نے چیز رکھی ہے، یہ اللہ کی عبادت کرے گا۔
شیطان خدا پرستی مٹاتا نہیں ہے، خدا بدل دیتا۔ شیطان اس کے اندر سے اللہ کی عبادت نکال نہیں سکتا، ہر بندہ عبادت کرے گا۔ اب شیطان کا کمال یہ ہے کہ شیطان خدا بدل دیتا ہے، اس کے بجائے کہ یہ اللہ کی عبادت کرے اس کو کسی گائے کا عابد بنا دیتا ہے، اس کو ستارہ پرست بنا دیتا ہے، اس کو آگ پرست بنا دیتا ہے۔ ہر انسان کی فطرت میں یہ کسی نہ کسی رہبر کو مانے، تو شیطان یہ چیز نکال نہیں سکتا، شیطان امام بدل دیتا ہے، اس کے بجائے کہ اس کو علی کے در پہ لے جائے اس کو دشمن علی کے در پہ لے کر جاتا ہے۔ ایک اور چیز آپ کی فطرت میں، ہر بندے کی فطرت میں انسان کو جو اچھی عادات ہیں وہ اچھی لگتی ہیں، مثلا سخاوت۔ اب سخی ہندو بھی ہو تو انسان کو اچھا لگتا ہے، اور کنجوس اپنا بھائی بھی ہو تو اچھا نہیں لگتا۔ یہ کس کا تعلق؟ فطرت کا تعلق ہے نا۔ پورے مکے والے محمد کو نہیں مانتے پر اس کے امین ہونے کو مانتے۔ دیکھیے مناظرے کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ یہ کھلم کھلا جو ہمیشہ نقصان دیتا ہے، لیکن میں ہمیشہ عقل کی گفتگو کرتا ہوں، فطرت کی گفتگو، اس سے کیونکہ فطرت جو میری وہ آپ کی، جو آپ کی وہ ہندو کی، جو ہندو کی وہ مسیحی کی، فطرت سب کی ایک ہے۔ تو اگر آپ فطرت کو سمجھانے کی کوشش کرو گے تو ہر بندہ در اہل بیت پر آ جائے گا۔ اب میں ایک جملہ کہوں گا جس کا تعلق نہ تاریخ سے نہ مناظرے سے کسی سے بھی نہیں۔ یہاں پہ وہابی کو بٹھاؤ، سنی کو بٹھاؤ، کٹر کو بٹھاؤ، اور اس جملے کا اس سے سوال کرو، جو جواب دے گا اس میں علی کی فضیلت ہوگی، کیونکہ تعلق کس سے ہے؟ فطرت سے۔ مثال کے طور پہ میں آپ سب سے پوچھوں، بڑے سے بڑے مفتی کو، مولوی کو، کٹر کو آکے بٹھا دو، اسے کہو یہ تاریخ میں نہیں جا رہے، ایک سوال ہے، صرف ایک سوال ہے کہ تجھے میدان میں لڑنے والا اچھا لگتا ہے یا بھاگنے والا؟ میں نے نام نہیں لیا، ایک جنرل سوال۔ بھائی لڑنے والا اچھا لگتا ہے یا میدان سے بھاگنے والا؟ بڑے سے بڑے کٹڑوں کو بھی لاؤ، ہم ایک جنرل سوال ہے مولانا صاحب، یہ بتائیے لڑنے والا اچھا ہے یا بھاگنے والا اچھا ہے؟ تو ہر بندہ جواب دے گا لڑنے والا اچھا ہے۔ پھر آپ جواب دو تبھی تو ہمیں علی اچھے لگتے ہیں۔ اس کا تعلق کس سے؟ فطرت سے ہے کہ بندہ خود کنجوس ہو لیکن چاہتا ہے اگلا سخی ہو۔ بھئی تو کنجوس ہے تجھے سخی کیوں اچھا لگتا ہے؟ اس کا تعلق کس سے ہے؟ فطرت سے ہے۔ بندہ خود چور ہو پر اپنے پیسے چور کے پاس نہیں رکھواتا، اپنے پیسے امین کے پاس رکھواتا، اس کا تعلق کس سے ہے؟ فطرت سے ہے۔ اب ایک پھول خوبصورت ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ فطرت عاشق حسن، اللہ گندگیوں کا عاشق نہیں بناتا، اللہ کس کا عاشق بناتا ہے؟ حسن کا۔ اب شیطان حسن کو بدلتا ہے، کمال شیطان کا یہ ہے، شیطان فطرت کو نہیں بدل سکتا، اسے پتا ہے کہ اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے کہ یہ عاشق حسن بنے گا۔ اب شیطان اسے جھوٹی چیزوں کو حسن کی شکل دے کر دکھائے گا، جو حقیقت میں حسن نہیں ہے پر کہے گا یہ حسن ہے، کیونکہ فطرت عاشق حسن ہے، یہ عاشق حسن بن جائے گا۔ شیطان حسن کو بدلتا ہے، فطرت کو بدل نہیں سکتا، ہر بندے کی فطرت عاشق حسن ہے۔ اب ایک خوبصورت پھول ہے، آپ اس سے محبت کرتے، گلاب کا پھول ہے، چمیلی کا پھول ہے، خوبصورت شکل ہے، آپ کو پسند ہے، اچھی خوشبو ہے، آپ کو پسند ہے۔ اب یہ نہیں کہ شیعہ گلاب کے پھول سے پیار کرتے ہیں اس کا مطلب وہ پھول شیعہ ہے، پھول نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، اس کا تعلق فطرت سے ہے۔ شیعہ بھی اس سے محبت کرے گا، سنی بھی اس سے محبت کرے گا، وہابی بھی اس سے محبت کرے گا، ہندو کو بھی وہ پھول کیا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے۔ اچھا اور بچوں کو سمجھانے کے لیے بھائی مثال کے طور پر کسی کو پھول اچھا نہ لگے تو دنیا کیا کہے گی؟ مسئلہ پھول میں ہے یا بندے میں؟ اور آسان کروں، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب کئی دنوں سے میٹھا میٹھا نہیں لگ رہا، نمکین نمکین نہیں لگ رہا، تو ڈاکٹر کہے گا کہ نمک کی نمکینی ختم نہیں ہوئی، میٹھے کی مٹھاس ختم نہیں ہوئی، تجھے بخار ہے تبھی نمکین نمکین نہیں لگ رہا، میٹھا میٹھا نہیں لگ رہا۔ تو اگر آج کسی کو علی اچھا نہ لگے تو مسئلہ علی میں نہیں ہے، تیری فطرت کو بخار ہے۔ اہل
اہل بیت سے محبت کرنا یہ کمال نہیں ہے، یہ فطرت سے اس کا تعلق ہے۔ ایک اور چیز اللہ نے آپ کی فطرت میں رکھی ہے، مثلا بندہ عاشق کمال، دیہاتی بھی ہوگا نا تو عاشق کمال ہوگا۔ چھوٹا سا بچہ ہے 7 سال کا 8 سال کا، اس سے پوچھو بیٹا فیل ہونا اچھا لگتا ہے یا پاس ہونا؟ کہے گا پاس ہونا۔ پورا سال ہم پڑھتے نہیں، میٹرک میں کاپی کر کے پاس ہونا چاہتے ہیں۔ ہاں بھئی تو پڑھائی نہیں تو فیل ہو جا، کہتا نہیں، کیونکہ فیل ہونا کمال نہیں ہے، پاس ہونا، وہ کرپشن کر کے بھی پاس ہونا چاہتا ہے، کیونکہ فطرت کا تقاضا ہے نا، انسان کمال کو پسند کرتا ہے۔ عاشق کمال ہے، عاشق جمال ہے، عاشق حسن ہے، انگلش میں کہتے ہیں پرفیکشن، جہاں اسے کمال نظر آئے یہ وہاں جھک جاتا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد، کیوں؟ کیونکہ محمد میں کمال ہے، تبھی علی محمد کی غلامی میں فخر کر رہا ہے، کہ علی کے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ خدا تو علی کا خدا ہے، علی کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے۔ یہ جملے کیوں ہیں؟ کیونکہ جب کمال مطلق خدا ہے تو اسی کمال مطلق کے سامنے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ جھک جاتا ہے۔ تو فطرت بشر میں ہے کہ بشر عاشق کمال ہے۔ اب کمال کہیں بھی نظر آئے بندہ اس کمال کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ عالم ہونا کمال ہے، زہد کا اختیار کرنا کمال ہے، صاحب کرامت ہونا کمال ہے۔ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یہ کمال ہے۔ اب دنیا نے جب علم علی کے در پہ دیکھا تو دنیا جھک گئی، شجاعت علی کے در پہ ملی، جھک گئی، حسب بہترین، نسب بہترین۔ کہ میں نے کہا کہ یہ دیکھو ایک ایسا امام جس کی ولادت اللہ کے گھر میں، شہادت اللہ کے گھر میں، اور جس مہینے میں شہادت ہوئی وہ مہینہ سب مہینوں سے افضل، جس رات میں شہادت ہوئی وہ رات سب راتوں میں افضل، جس عبادت میں شہادت ہوئی نماز وہ تمام عبادتوں سے افضل، اور جس عبادت کے جس وقت میں شہادت ہوئی صبح کا وقت وہ تمام اوقات میں افضل، اور اس عبادت کے جس رکن میں شہادت ہوئی سجدہ تمام تر ارکان میں افضل ہے۔ یہ کمال ہے نا۔ تو بندے کو جہاں کمال نظر آئے، جارج الداق مسیحی اس نے کتاب لکھی مولا علی کی فضیلت میں، لوگوں نے کہا جارج الداق تو کتاب لکھتا عیسیٰ کی فضیلت میں، موسیٰ کی فضیلت میں، لیکن تم نے علی ابن ابی طالب کی فضیلت میں کتاب کیوں لکھی؟ کہتا میرا مقصد یہ نہیں تھا کسی فرد کے بارے میں کتاب لکھنا۔ کیا مقصد تھا؟ کہ میرا مقصد ہے کہ ایسی کتاب لکھوں جس میں کائنات کے سارے کمالات پائے جائیں۔ جب میں کمالات کی تلاش میں نکلا تو مجھے سارے کمالات علی ابن ابی طالب کی ذات میں۔ سے محبت کرتے ہیں تو اہل بیت کے کمالات فطرت کا تقاضا ہے۔ ہندو بھی دیکھو گے گاندھی ہے نا امام حسین کی فضیلت بیان کرتا ہے، کیونکہ فطرت کا اس سے تعلق ہے۔ ہر میدان میں ڈٹ کے لڑنے والے، زہد میں سب سے زیادہ، عبادت میں سب سے زیادہ، علم میں سب سے زیادہ سلونی کا دعویٰ کرنے والے ہیں ہر میدان میں۔ تو اگر دنیا اہل بیت سے محبت نہ کرے تو دنیا میں مسئلہ ہے۔ محبت کرنا کمال نہیں ہے، یہ آپ کی مجبوری ہے۔ جس طرح آپ اپنے اولاد سے محبت کرتے مجبوری ہے، اللہ نے آپ کی فطرت میں رکھا ہے یہ محبت ہوتی۔ ماں باپ سے محبت کرنا مجبوری ہے، یہ آپ کی فطرت میں، اس کا تعلق آپ کی فطرت سے ہے۔ وطن سے محبت کرنا، مٹی سے محبت کرنا، اپنی زبان سے، اپنی ثقافت سے، یہ ساری چیزیں کیونکہ اس کا تعلق آپ کے سیلف سے ہے، آپ کے وجود سے ہے، آپ کی ذات سے ہے، تو آپ اس سے کیا کرتے ہو؟ محبت کرتے ہو۔ اسی طرح پھول سے محبت کرنا، علم سے محبت کرنا، یہ ساری چیزیں اس کا تعلق فطرت سے۔ ہم سے محبت نہیں مانگی، ہم سے مودت مانگی۔ محبت کرنا تو کمال ہے ہی نہیں۔ جس طرح ایک پھول سے محبت ہوتی ہے اس کے حسن کی وجہ سے، اس کی خوشبو کی وجہ سے، اسی طرح دنیا اہل بیت سے محبت کرتی ہے، نہ کرے تو دنیا میں مسئلہ ہے۔
مطلب فطرت مسخ ہو چکی ہے، تبھی اسے اہل بیت اچھے نہیں لگ رہے۔ ہر دنیا کا عالم ہو، زاہد ہو، عام انسان ہو، فطرت جب کھٹکھٹاتی ہے کہ بھائی مثلا یہ عالم تھے، یہ زاہد تھے، پوری دنیا اہل بیت کے دروازے پر آ جاتی ہے۔ فرمایا تم سے محبت کا سوال نہیں کیا گیا، مودت کا سوال کیا گیا۔ اب اور کیجئے گا کہ محبت تو اپنی بیوی سے کرتا ہے، ماں سے کرتا ہے، باپ سے کرتا ہے، محبت تو اپنے وطن سے کرتا ہے، محبت تو اپنے وجود سے کرتا ہے، محبت تو اپنے بچوں سے کرتا ہے۔ فرمایا جہاں کائنات کی محبتیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے مودت کی ابتدا ہوگا۔ یعنی جہاں پہ ساری محبتیں قربان ہو جائیں، اس لیے میں کہتا ہوں کربلا کا میدان محبتوں کا میدان نہیں ہے، مودتوں کا میدان۔ اگر کربلا نہ ہوتی تو ہمیں مودت کی سمجھ نہ آتی۔ کہ کسی غیر مسلم نے کہا کہ جب میں نے تاریخ کربلا پڑھی تو مجھے سمجھ نہیں آیا یہ کیسی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو سجا کر دھجا کر میدان لشکر میں بھیج رہی ہیں، کہ جبکہ ماں کو پتا ہے بیٹا جائے گا تو واپس نہیں آئے گا۔ کہ ہونا تو یہ چاہیے، ماں بیٹے سے محبت کرتی ہے، پوری رات جاگتی ہے، میں بیمار ہوں تو ہو جاؤں لیکن میرا بیٹا بچ جائے، میری اولاد بچ جائے۔ کہ ام فروہ کیسی ماں ہے جو اپنے 14 سال کے جوان بچے کو میدان لشکر میں بھیج رہی ہیں، جانتی ہیں آگے تلواریں ہیں، آگے نیزے ہیں، یہ بچہ پلٹ کے نہیں آئے گا۔ میں نے کہا اگر کربلا کی ماں سے سوال کرو گی کہ بی بی ام فروہ کہ آپ کو قاسم سے محبت نہیں ہے، تو جواب ملے گا مجھے قاسم سے محبت ہے پر حسین سے مودت ہے۔ جس سے مودت ہوتی ہے اس پہ سب کچھ لٹا دیا۔ آسان سے آپ سے ایک سوال کروں، یہیں پہ دیکھیے ہر چیز کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے نا، بلڈ پریشر کا ٹیسٹ ہوتا ہے، کولیسٹرول کا ٹیسٹ ہوتا ہے، کبھی کبھی یہ مجالس ٹیسٹ آپ کو ٹیسٹ کرنا چاہیے کہ میرے دل میں اہل بیت کی محبت ہے یا مودت۔ پتہ کیسے لگے؟ جس پہ جو قربان ہوتا ہے اس سے مودت ہوتا ہے۔ آج میں کیا قربان کر رہا ہوں اپنے رب کے لیے، اہل بیت کے لیے؟ اگر قربانی ہے تو مودت ہے، اگر قربانی نہیں ہے تو محبت ہے، اور محبت کا درجہ اتنا بڑا نہیں ہے۔ شیعوں سے مودت کا تقاضا ہے، محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ کئی لوگ تھے جو جنگ صفین میں علی کے ساتھ تھے، لیکن وہی لوگ کربلا میں حسین کے مقابلے میں تھے۔ حر میں جب مودت آئی تو حر نے خود کو بھی قربان کیا، بیٹے کو بھی قربان کیا، بھائی کو بھی قربان کیا۔ جب مودت آتی ہے تو پوری زندگی مسیحیت میں گزری، لیکن ایک زندگی کا لمحہ ایسے ہوتا ہے جو انسان کو مسیحیت سے نکال کر وہاب کو شیعہ بنا دیتا ہے۔ زہیر عثمانی مکتب کا تھا، شیعہ نہیں تھا، لیکن زندگی کا ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ پوری زندگی علی علی کرتا رہا ہو اور دعویٰ کرتا رہا ہو، لیکن جب وقت امتحان ہو اس دن وہ شیعت کے دائرے سے نکل کر کسی اور دائرے میں چلا جائے۔ اور ہو سکتا ہے ایک بندہ پوری زندگی کسی اور دائرے اور سرکل میں زندگی بسر کر رہا ہو، لیکن وقت امتحان خدا نے اسے اور بنا کے حسین کے لشکر میں ڈال دیا۔ تو جتنا قربانی کا جذبہ اتنی بندے کے اندر مودت ہوتی ہے۔ میں نے ایک جگہ پہ گاؤں میں چھوٹی سی مثال دی، میں نے کہا بھائی صبح کی نماز کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ اچھا صبح اٹھنا مشکل ہے، میں نے کبھی صبح کا سوال کیا تو کئی لوگوں نے کہا مولانا صبح اٹھنا بڑا مشکل ہے، سردی بھی ہے اور یہ سارے مسائل۔ میں نے کہا یہی تو فرق محبت اور مودت ہے۔ میں نے کہا اگر میں اسی مجلس میں اعلان کروں کہ صبح 4 بجے جتنے لوگ ابھی مجلس میں آئے ہیں صبح 4 بجے اگر آؤ گے تو تم سب کو 5 لاکھ روپے ملیں گے، میں نے کہا کتنے لوگ آئیں گے؟ اٹھو گے کہ نہیں؟ کسی جوان نے کہا مولانا سوؤں گا ہی، اٹھنے کی تو بات دور ہے، سوؤں گا ہی، کیونکہ مجھے 4 لاکھ سے مودت ہے جس پہ میں اپنی نیند قربان کروں، پوری رات جاگ رہا ہوں تاکہ مجھے 4 لاکھ مل جائیں، اور علی کو خدا سے مودت ہے۔ اے ستاروں گواہ رہنا تم نے رات کی اندھیری میں کبھی علی کو سوتا ہوا نہیں دیکھا۔ یہ مودت کا تقاضا ہے کہ میں کیا قربان کر رہا ہوں۔ اب ایک بندہ سال میں اپنا خمس نہ نکال سکے، 50,000 حسین پر قربان نہ کر سکے،
مطلب مودت نہیں ہے نا۔ اچھا نہ اہل بیت کو پیسوں کی ضرورت ہے، نہ خدا کو بندوں سے اتنی دشمنی ہے کہ رمضان میں صبح سے لے کر شام تک بندے کو بھوکا رکھے، پانی حلال، گوشت حلال، سبزی حلال، لیکن کہتا نہیں صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہو تو مجھ سے مودت ہے۔ تو کبھی سوچا یہ دین سوچنے کا دین ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کو مولوی کے پاس بھیج دیتے ہیں، واپس آتے ہیں، ہاں بیٹا کیا سیکھ کے آئے؟ کہ بابا کلمہ سنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ وخلیفتہ بلا فصل۔ ہم بچوں کو طوطا بنا رہے ہیں، اس سے پوچھو لا الہ الا اللہ کیا ہے کہ پتہ نہیں، محمد رسول اللہ کیا ہے پتہ نہیں، علی ولی اللہ کیا ہے پتہ نہیں، بس رٹا لگوا کے بچوں کو۔ اور یہی بچہ جب اس والد سے پوچھتا ہے بابا اللہ ہے کیا، کہاں ہے، نظر کیوں نہیں آتا ہے، تو کیسا ہے، باپ کو نہیں پتا تو بچے کو کیا پتا؟ یہ مولا کی ولایت کا سوال کرے، باپ کو نہیں پتا تو بچے کو کیا پتا؟ تو بچوں کو طوطا نہیں بناؤ، بچوں کو سلمان بناؤ، انہیں سمجھاؤ، مولوی صاحب کو کہو، انہیں بتاؤ کہ توحید کیا ہوتی ہے، رسالت کیا ہوتی ہے، علی ولی اللہ کیا ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر طوطا بناؤ گے یہ رٹی رٹائی باتیں اس کی زندگی میں کوئی اثر ڈالنے والی نہیں ہے۔ یہ باہر جائے گا، کرپشن بھی کرے گا، چوری بھی کرے گا، رشوت بازی بھی کرے گا، جھوٹ بھی بولے گا، گالی بھی دے گا، اور مجلس میں آ کے حسین حسین بھی کرے گا، کیونکہ اس نے لفظ حسین کو رٹا ہے، حسین کو سمجھا نہیں ہے۔ کہ یزید کلمہ نہیں پڑھتا تھا، کہ شمر کلمہ نہیں پڑھتا تھا، کہ ابن سعد کلمہ پڑھ، کلموں کے پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، کلموں کے سمجھنے سے بندہ مسلمان بنتا ہے۔ اور بندہ اتنا بوڑھا ہو گیا کہ بھائی تم نے سمجھا کہ مولانا نہیں سمجھا، تو جاؤ سمجھو کہ نہیں مولانا اس عمر میں مولوی کے پاس کیسے جاؤ؟ علی کے مکتب میں شرم نہیں ہوتی۔ میں تو کہتا ہوں بچوں کے بھیجنے سے پہلے خود مولانا کے پاس جاؤ کہ مولانا ایک کلاس رکھو بڑوں کے لیے، ہم بوڑھے ہو گئے، بڈھے ہو گئے، لیکن ہمیں بتاؤ کہ لا الہ الا اللہ کیا ہوتا ہے، محمد رسول اللہ کیا ہوتا ہے، علی ولی اللہ کیا ہوتا ہے۔ ایک درس اپنے لیے رکھیں، جب میں پڑھا لکھا ہوں گا تو اپنے بچوں کو پڑھا لکھا بنا سکوں گا۔ اہل بیت کے پاس جادو کی چھڑی نہیں تھی کہ ان کے گھروں میں کوئی اکبر بن رہا ہے، کوئی قاسم بن رہا ہے، کوئی عباس بن رہا ہے، کوئی اون محمد بن رہا ہے۔ تربیت ایسی کرتے تھے کہ علی کے گھر سے لوگ عباس بن کے باہر نکلتے تھے۔ یہ تربیت کا اثر ہے، جیسی غذا دو گے بچہ ویسا بنے گا۔ فرمایا جسم کی غذا اگر بری ہے تو جسم بیمار پڑ جاتا ہے، بندہ زیادہ چکنی چیزیں کھائے گا، بندہ زیادہ گھی کی چیزیں کھائے گا تو جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مولا فرماتے تمہارے روح کی غذا ہے، جسم کی غذا یہ پھل ہے، یہ پودے ہیں، یہ گوشت ہے، روح کی غذا علم ہے۔ اگر صحیح علم دو گے تو بندہ صحیح بنے گا، اگر غلط علم دو گے تو بندہ غلط بنے گا۔ اگر تمہاری اولاد علم کس سے لے رہی ہے؟ اگر مجلسوں سے علم لے رہی ہے، اگر مکتب اہل بیت سے علم لے رہی ہے تو اولادیں بنتی ہیں، پنپتی ہیں، بڑی ہوتی ہیں۔ لیکن اگر تمہارے بچے روزانہ ٹی وی سے، مووی سے، فلموں سے علم لے رہے ہیں، علم تو وہ بھی ہے، لیکن ایک علم وہ ہے جو انسان کو جہنم تک لے جاتا ہے، اور ایک علم وہ ہے جو انسان کو جنت تک لے جاتا ہے۔ تو سلمان بنا کیونکہ در علی پر آیا تھا۔ اصل یہ ہے تو مودت کا کمال یہ ہے۔ اور مودت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ایک نشانی اور ربط مصیبت، تب تک مودت نہیں آ سکتی۔ مولا فرماتے ہیں جب تک انسان کے وجود میں یہ ایک صفت ہے، جب تک یہ عادت نہیں تب تک زندگی میں مودت نہیں آ سکتی۔ بندہ 60 سال کا ہو جائے نا، اور یہ 60 سال جب آپ کراس کرتے ہیں بڑی خطرناک زندگی ہے۔ حدیث معصوم ہے کہ اگر 60 سال کے بعد بھی بندہ گناہ کرے اب اس پر اللہ کا غضب ہے، کیونکہ 60 سال تک مہلت ہے۔ زندگی کا ایک بہت بڑا لمحہ اس نے گزارا، زمانے کو دیکھا، جوانی، بڑھاپا، ہر چیز اس نے دیکھی، کتنے جنازے اس نے اٹھائے، کتنی قبروں پہ گیا، کتنے مومنوں کو دفنا کرایا۔ اب اگر 60 سال کے بعد بھی بندہ نہ سدھرے، فرماتے ہیں قصد قلوبہم، گویا اس کے دل پر ابھی کیا لگ چکا ہے؟ تالا لگ چکا ہے۔ اب اس انسان کا ٹھکانہ جنت نہیں ہے بلکہ یہ جہنم کی طرف روانہ ہے۔ یہ عمر بڑی حساس ہے، اور 40 سال کے بعد انسان کا امتحان شروع ہے، کیونکہ 40 سال کے بعد بیماریاں بھی حملہ کرتی ہیں، اور 40 سال کے بعد شیطان کے حملے بھی شدید ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا اگر درخت چھوٹا ہے اس درخت کو نکالو تو جڑ سے اکھڑ کے نکل آتا ہے،
لیکن اگر درخت 40 سال کا ہو جائے، اب درخت کو جڑ سے اکھاڑ نہیں سکتے، اسے کاٹنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر بری عادتیں 40 سے پہلے ہیں تو عادتوں کو بدلنا آسان ہے، لیکن عادتیں 40 سال کے بعد بھی باقی رہیں بہت مشکل ہوتا ہے اپنی عادت کو اپنے وجود سے نکالنا۔ تو مولا مجھے یہ بتائیے میں مودت کے مقام پر کیسے پہنچوں؟ پر میں ہر چیز کے امتحانات ہوتے ہیں، ہر چیز کی صفات ہوتی ہے، جب تک وہ صفات تمہارے وجود میں نہیں آئیں گی مودت تمہارے وجود میں نہیں آئے گی۔ مولا وہ کون سی صفات ہے؟ پر میں مودت کے میدان پہ وہی بندہ آ سکتا ہے جس بندے کا ارادہ مضبوط ہے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ول پاور۔ اگر ول پاور مضبوط نہیں، ارادہ مضبوط نہیں تو بندہ شیطان۔ یہ ارادہ ہے۔ روزہ کیوں واجب ہے؟ ارادے کو مضبوط کرنے کے لیے۔ جب بھوک لگے بھوک پر کنٹرول ہو، ارادہ مضبوط۔ پیاس لگے پیاس پر کنٹرول، سامنے کھانا ہے پر بندہ کھائے نہ، ارادہ مضبوط ہے۔ اور ایک عجیب رپورٹ میں نے پڑھی، یہ عجیب بات ہے کہ اکثر لوگ رمضان میں مرتے ہیں۔ کبھی سوچا کیوں؟ حالانکہ رمضان میں تو بندے کو صحت مند ہونا چاہیے، کھانا کم کھائے، پانی کم پیے، عبادت زیادہ کرے، تو الٹ کیوں ہے؟ جو مہینہ رحمتوں کا اسی مہینے میں بندے زیادہ مر رہے ہیں۔ اور جب رپورٹ کو ہم نے پڑھا تو یہ ملا کہ لوگ پورا سال اتنا نہیں کھاتے جتنا رمضان میں کھاتے ہیں، یعنی پوری عبادت کا جو مزہ تھا وہ ضائع کرتے ہیں۔ بھائی مجلس ہوئی نا، مجلس کا ہدف مثال کے طور پر بندہ صبح سے شام تک مجلس کروائے، اللہ کی عبادت کرے اور مجلس ختم نہ ہو اور اذان چلتی رہے، تو اس نے پورے ثواب کو کیا کر دیا؟ ضائع کر دیا۔ مجلس تھی اسی لیے کہ بندے کو اطاعت گزار بنایا جائے، اور اسی مجلس کے ذریعے نماز لوگوں کی قضا ہو جائے، تو آپ نے کیا کر دیا؟ مقصد کو ضائع کر دیا کہ بندہ یہاں سے پیدل مثلا نجف سے کربلا پیدل چل کے جائے، میں حسین کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، اور کئی لوگ ایسے تھے جو رات کے اندھیرے میں پہنچے اور اتنے تھکے ہوئے تھے سو گئے، صبح کی نماز گئی، بہترین وقت میں عبادت چلی گئی، تو آپ کی پوری مشی کیا ہوگی؟ ضائع ہو گئی نا، کہ بھئی تم اتنا چلے ہو 1 گھنٹہ اور جاگ لو تاکہ نماز تہجد بھی نصیب ہو جائے اور حسین کی زیارت بھی نصیب ہو جائے۔ تو یہ عقل مند بندے کا کام ہوتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں، اس کا مقصد کیا؟ اللہ نے روزہ واجب کیا کیوں؟ خالی بھوک سے اللہ کو کیا ملنا ہے؟ پیاس سے اللہ کو کیا ملنا ہے؟ روزہ واجب کیا تاکہ تیرا ارادہ مضبوط ہو جائے۔ ایک امریکہ کی بات بتاؤں، بہت بڑی یونیورسٹی، انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں پہ ایک ٹیسٹ کیا ہے۔ اسکول میں گئے 26 سے 27 بچے، سائیکٹرسٹ تھے بڑے، وہ گئے، سب بچوں کو ایک ایک چاکلیٹ دیا، بچوں کو کہا شام تک جو چاکلیٹ نہ کھائے اسے ہم پورے چاکلیٹ کا ایک ڈبہ دیں۔ مطلب چیک کرنا چاہ رہے تھے کس بچے کا ارادہ کتنا مضبوط۔ یہ چھوٹی چھوٹی ٹریننگز ہیں نا، اگر بچہ بالغ نہیں ہوا، 10 سال کا ہے، 12 سال کا ہے، 8 سال کا ہے، اگر پورا دن روزہ نہیں رکھ سکتا تو کم از کم دوپہر کی اذان تک بچوں کو روزہ رکھواؤ، چھوٹا روزہ، آدھا روزہ، تاکہ بچوں کو عادت بھی پڑ جائے، گھر کے ماحول سے بھی چلیں، یعنی 6 گھنٹے 8 گھنٹے یہ زندگی ایسی گزارے جیسے اہل بیت کے گھر میں گزرتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی ٹریننگز بچوں کو کروا، انہوں نے بچوں کو چاکلیٹ دی، کہا جو شام تک نہیں کھائے گا اس بچے کو انعام میں ہم پورا ڈبہ دیں گے۔ کہتے شام کو واپس آئے، بچوں کو کھڑا کہ ہاں بھائی کس کس نے کھائی کس کس نے نہیں کھائی، تو کہتے ہیں تقریباً سب بچوں نے چاکلیٹ کھا لی تھی، اس میں کوئی 5-6 بچے ایسے تھے جنہوں نے چاکلیٹ نہیں کھائی، جیب میں رکھی تھی۔ کہتے ہیں ہم نے 20 سال ہم نے انتظار کیا کہ جنہوں نے کھائی تھی وہ کیا بنے، جنہوں نے نہیں کھائی تھی وہ کیا بنے۔ کہ جب ہم نے تحقیق کی تو 20 سال کے بعد پتا چلا جن بچوں نے چاکلیٹ کھا لی تھی مطلب ارادہ کمزور تھا، ان میں سے کوئی چپڑاسی بنا، کوئی ڈرائیور بنا، کوئی کہاں پہ نارمل سے کام کرنے میں مشغول ہوئے، اور جن بچوں نے نہیں کھائی تھی کوئی پروفیسر بنا، کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی بزنس مین بنا۔ تو یہ جب آپ واقعہ سنتے ہو کہ مولا فلاں کے سینے پر سوار تھے اور اس نے علی کے چہرے پہ لعاب دہر پھینکا، تمام تر طاقت کے ہوتے ہوئے تلوار ہاتھ میں اور دشمن کے سینے پر سوار ہے، اور اس وقت تو تلوار کا چلانا بنتا تھا، لیکن علی سینے سے کھڑے ہو گئے اور 40 قدم چلے، اور اصحاب نے اعتراض کیا کہ علی آپ نے مارا کیوں نہیں؟ امام نے فرمایا اگر اس وقت مارتا تو علی کا غصہ شامل ہو جاتا،
وہ امام کیسا جو اپنے غصے پہ کنٹرول نہ کرے۔ علی دشمن خدا کو یہ سوال ہوتا ہے نا کہ علی کے گھر پہ حملہ ہوا اور علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ تلوار اٹھانا کمال نہیں تھا، تلوار کو نیام میں رکھنا کمال تھا۔ جب یہودی نے یہ منظر دیکھا کہ علی کے ہاتھوں میں رسیہ ہے، اس نے اسی وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لوگوں نے کہا نبی نے اتنی تبلیغ کی تو مسلمان نہیں بنا، آج تو مسلمان کیسے بنا ہے؟ کہ یہی علی ہے جس کو میں نے خیبر میں لڑتے ہوئے دیکھا، جس کو میں نے مرحب و انتر کو بچھاڑتے ہوئے دیکھا، یہی علی ہے جو عمر بن عبدالعزیز کو بچھاڑتا ہوا نظر آیا، لیکن آج علی ایسے کھڑا ہے جیسے علی نے زندگی میں کبھی تلوار چلائی نہیں ہے، جیسے اسے تلوار چلانا نہیں آتی۔ بس مجھے یقین ہو گیا جہاں سے علی کے غضب کا کنٹرول ہے وہیں سے علی کے صبر کا کنٹرول ہے۔ علی علی کو نہیں چلاتا، علی کا خدا علی کو چلاتا ہے۔ یہی مقام عبدیت ہے کہ تو اپنے وجود پر اپنی مرضی نہ چلائے، اپنے وجود پر خدا کی مرضی چلائے۔ اللہ یہی تو ہے کہ ماں باپ کے ساتھ تعلق، بیوی کے ساتھ تعلق، بیٹے کے ساتھ تعلق، معاشرے کے ساتھ تعلق، میں کس کی مرضی شامل کر رہا ہوں؟ اپنی نفرت، اپنی محبت، ان تعلقات میں اپنی محبت حاوی ہو رہی ہے یا فرمان اہل بیت حاوی ہو رہا ہے؟ میں دوستیاں کس بنیاد پہ بنا رہا ہوں؟ اپنی بنیاد پر یا محبت اہل بیت کی بنیاد پر؟ ہاں میں رحم کس بنیاد پہ کر رہا ہوں؟ تو فرمایا یہی مقام مودت ہے جس کا جتنا ول پاور مضبوط، ارادہ جتنا مضبوط۔ ایک فضیلت کا نقطہ بھی سن لیجئے، ایک جنگ میں مولا علی لڑ رہے تھے اور لڑتے لڑتے علی نے اپنے دشمن پر وار کیا، اور جب وار کیا تو اس کی تلوار ٹوٹ گئی، اور جب تلوار ٹوٹی تو زمین پہ گر گئی، نہتا ہاتھ میں تلوار نہیں۔ اور آپ کو تو پتا ہے نا کہ اہل بیت کبھی نہتوں پہ حملہ نہیں کرتے۔ اکثر لوگ جناب مسلم پر اعتراض کرتے ہیں کہ مسلم نے ہانی کو کہا کہ یہ پلان بنا تھا کہ جب آئے گا ابن زیاد اور تم باتوں میں لگانا اور ہم وار کریں گے اور ابن زیاد مر جائے گا، اور جناب ہانی کہتے ہیں کہ جب آئے زیاد گھر میں مسلم پردے کے پیچھے کھڑے تھے، کہتا کئی دیر گزر گئی میں نے باتوں میں مشغول رکھا لیکن مسلم نکل ہی نہیں رہے۔ ایک وار کرتے وہی ابن زیاد مر جاتا اور قصہ ختم ہو جاتا۔ ابن زیاد کو شک ہوا کہ اتنی دیر مجھے باتوں میں لگا کہ کیوں رکھا ہے؟ شک کی بنیاد پہ وہ گھر سے نکل کے چلا گیا۔ جناب ہانی نے مسلم کو کہا مسلم اتنی دیر کھڑا رکھا، ایک بار کرتے اس کو واصل جہنم کر دیتے۔ کہا میں علی کا ماننے والا ہوں، ہمارے اصولوں کے خلاف ہے، ہم نہتوں پہ حملہ نہیں کرتے، یہ اصول کے پابند تھے۔ اور جب اس کی تلوار گری تو میدان جنگ میں اس نے میرے مولا سے ایک عجیب سے سوال کیا، کہا کہ علی میں نے سنا ہے آپ بڑے سخی ہو۔ امام نے کہا تو نے سچ سنا ہے، کہ اگر کچھ مانگو تو دو گے؟ مولا کا بھی موڈ تھا اس وقت سخاوت کا، کہ جو مانگنا ہے علی سے مانگو، جو مانگنا ہے۔ بندے میں شعور ہونا کہ کہاں کیا مانگنا ہے۔ بندہ یہاں سے کربلا جا امام حسین کو کہے مجھے مہران گاڑی چاہیے، مجھے دکان چاہیے، مجھے مال چاہیے، مطلب اس میں شعور نہیں ہے کہ حسین سے مانگ کیا رہا ہے۔ ہاں یہ چیزیں تو زرداری سے بھی مل جائیں گی، یہ چیزیں تو کسی امیر کے در پہ جاؤ گے مل جائیں گی، یہ چیزیں تو تھوڑی محنت کرو گے مل جائیں گی، لیکن حسین سے وہ مانگو جو دنیا والے دے نہیں سکتے۔ شعور ہو بندے میں، عقل ہو کہ میں کس کے در پر ہوں اور مجھے کیا مانگنا ہے۔ آقا قراتی بہت بہترین جملہ فرماتے جب حسین کے در پہ جاؤ تو حسین سے خدا مانگو، اور جب مسجد میں اللہ کی دربار میں سجدہ کرو تو اللہ سے حسین مانگو، وہ مانگو جو وہ دے سکتے ہیں۔ یہ معرفت ہونی چاہیے۔ امام نے کہا جو مانگنے علی سے مانگ، بے وقوف تھا، اے کاش سلمان کی طرح علی سے جنت مانگنا۔ یہ باشعور بہلول ہارون کی طرف، ہارون نے کہا مجھ سے مانگ جو مانگنا، بہلول نے کہا کچھ دے ہی نہیں سکتا، کہ ہارون توحید کو بہلول توحید نہ کر، میں 40 ممالک کا حکمران ہوں، اتنا دائرے حکومت ہے، مانگ مجھ سے۔ بہلول نے کہا مجھے جنت چاہیے، کہا کہ بہلول یہ تمہیں دے نہیں سکتا، اچھا کہ اللہ کی رضا چاہیے، کہ یہ بھی نہیں دے سکتا، کہ پھر تو دے کیا سکتا ہے؟ ہارون نے کہا وظیفہ مانگ، کوئی تنخواہ مانگ، اتنے پیسے دے سکتا،
تو بہلول نے کہا جب میرا خدا تجھ جیسے ظالم کو دے سکتا ہے تو کیا علی کے نوکر کو نہیں دے سکتا؟ تو بندے کا شعور ہونا چاہیے کہ میں کس کے در سے مولا نے کہا جو مانگنا ہے مانگ۔ اس نے کہا کہ یا علی اپنی تلوار مجھے دو، میدان جنگ۔ اور کیا مانگی؟ تلوار۔ اس نے سمجھا کیونکہ مولا نے کہا میں سخی ہوں اور علی نہیں دیں گے تو بولوں گا کہ شیعوں نے ایسے ہی بولا تھا علی سخی نہیں، اور اسی وقت امیر المومنین نے تلوار اس کے سامنے پھینکی، کہا اٹھا۔ اور جیسے اس نے تلوار اٹھائی اس کے تیور بدلے، کہنے لگا یا علی اب مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ یہ سننا تھا۔ امیر المومنین نے کہا کہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ علی تلوار کے بھروسے پہ لڑتا ہے، کہ وہ اور ہیں جو تلواروں کے بھروسے پہ لڑتے ہیں، علی اپنے رب کے بھروسے پہ لڑتا ہے۔ جیسے یہ سننا تھا کہ اگر ایسا خدا ہے تیرا کہ ہاتھ میں تلوار بھی نہیں پھر بھی اس پہ بھروسہ ہے، بتا اس پہ کلمہ کیسے پڑھا جاتا ہے؟ اسی وقت اس نے کلمہ پڑھا، اور جیسے کلمہ پڑھا تو مولا میدان کی طرف سے رسول کی جانب جانے لگے، اور یہ کافر مسلم ہو چکا تھا، علی کے پیچھے چلنے لگا۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ علی کی باتیں سمجھ نہیں آتی، کبھی چہرے پہ کوئی لعاب دہن پھینکتا علی کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی کسی کافر کو مارنے جاتے ہیں اس کے بجائے اسے قتل کریں اپنی تلوار اس کے سامنے پھینک کر واپس آ رہے ہیں اور زندہ اس کو لے کر آ رہے ہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں یہی تو فرق ہے تمہارے درمیان اور علی کے درمیان، تو کافروں کو مارتا ہے، علی اپنے اخلاق سے اس کا کفر مار کے واپس لا رہا ہے۔ الحمدللہ آج شیعوں کا اخلاق بھی وہی ہے، دشمن آپ کے گلے کاٹتا ہے، آپ کے جسموں کو موت دیتا ہے، لیکن فرمایا شیعو کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، تو اپنے کردار سے ان کی بدرفتاریوں کو مارا کر۔ ایک ابو ذر نے معاشرے آج جنوب لبنان جو پورا شیعہ ہے کس کی تبلیغ کا اثر تھا؟ جناب ابو ذر کی تبلیغ کا اثر تھا۔ اور بندہ ابو ذر تب بنتا ہے جب اس کا ارادہ مضبوط ہو، تو مودت تب تک نہیں آتی جب تک ہمارا ول پاور مضبوط نہیں ہو۔ ایران کا بہت بڑا وزن بردار یہ جو اولمپک میں وزن اٹھاتے ہیں 220 kg کا وزن، 220 کلو کا وزن اٹھانے والا جس کو 3 بار 4 بار گولڈ میڈل ملا، اس سے کسی اینکر نے سوال کیا کہ آپ 220 کلو کا وزن اٹھاتے ہو، کوئی مضبوط ارادہ چاہیے نا اتنا بھاری وزن اٹھانے کے لیے، کوئی ایسی چیز ہے جو آپ سے اٹھتی نہیں جس کا وزن اس سے بھی زیادہ ہو؟ اس نے مسکرا کر کہا ہاں دیکھیں جملہ بڑا عجیب، کہا ایک چیز مجھ سے کبھی کبھی نہیں اٹھتی، کہا کون سی؟ کہا سردی کے موسم صبح کی نماز کا وقت ہوتا ہے کمبل اٹھایا نہیں جاتا، یہ ہے ارادے کی کمزوری۔ جسم بندے کا مضبوط ہونا، جسم پہ ناز نہ کیا کرو، علی والے جسموں پہ ناز نہیں کرتے، اپنی روح کی مضبوطی پہ ناز کرتے۔ کھانے پہ ناز نہ کیا کرو کہ میں اتنی روٹیاں کھا جاتا ہوں، جسم پہ ناز نہ کیا کرو، حسن پہ ناز نہ کیا کرو، مال پہ ناز نہ کیا کرو۔ مال تو قارون کے پاس بھی تھا، قیامت کے دن حسینوں کو لایا جائے گا، بتاؤ تم نے گناہ کیوں کیا؟ کہیں گے خدایا کیونکہ تم نے ہمیں حسین بنایا تھا، اگر ہم حسین نہ ہوتے دنیا ہمارے پیچھے نہ لگتی، اگر تو ہمیں معمولی شکل والا بناتا تو ہم گناہ نہ کرتے۔ اللہ کی آواز آئے گی میرے یوسف کو بلایا، کیا تو میرے یوسف سے زیادہ حسین تھا؟ کسی امیر کو بلایا جائے گا، تو نے گناہ کیوں کیا؟ یعنی اوپر سے الزام خدا پر، اور خدا تو پیسہ نہ دیتا میں عیاش نہ بنتا، تو پیسہ نہ دیتا میں گناہ نہ کرتا۔ اللہ اپنے امیر بندوں کو بلائے، کبھی سلمان کو بلائے گا، کبھی داؤد کو بلائے گا، ان کو بھی تو میں نے مال دیا تھا، ان کو بھی تو میں نے دولت دی تھی، انہوں نے گناہ نہیں کیا، تو وہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اصل چیز ہے ارادے کی مضبوطی، بندے کا ارادہ مضبوط ہے۔ رسول خدا گزر رہے عرب کے بڑے بڑے بہادر، آپ سب نے سنا ہوگا کہ عمرو بن عبدہ اونٹنی کا بچہ اٹھاتا تھا، اتنا بہادر تھا۔ نبی نے دیکھا عرب کے بڑے بڑے بہادر بڑے بڑے پتھر اٹھا رہے ہیں، ساتھ میں صحابی تھا، یا رسول اللہ یہ بڑے بہادر عرب کے جوان بہادر اتنے وزنی بھاری پتھر اٹھا رہے ہیں۔ نبی نے کہا ان سے بڑا میری نگاہ میں کوئی بزدل نہیں۔ یا رسول اللہ کیا مطلب؟ جو اتنے بڑے پتھر اٹھائے آپ ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بزدل۔ نبی فرماتے پتھر کا غور کیجئے، پتھر کا وزن کتنا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہوگا کوئی 40 کلو 50 کلو 100 کلو۔ کہا یہ بتاؤ آنکھوں کی پلکوں کا وزن کتنا ہے؟ کہ آپ 1 سیکنڈ میں 1 منٹ میں کئی بار بند کرتے ہو کھولتے، کوئی وزن ہی نہیں۔
کہ رسول اللہ کچھ بھی نہیں، کہ پتھر کا وزن زیادہ یا پلکوں کا وزن؟ کہ پتھر کا وزن۔ کہ کتنا کمزور ہے، 50 کلو کا پتھر تو اٹھا لیتے ہیں، لیکن جب نگاہ نامحرم پہ پڑتی ہے، آنکھ بند نہیں ہوتی ہے، آنکھ کا وزن برداشت نہیں کر پاتا، تو اصل اپنی کمزوری سمجھو کہ تو مچھر سے زیادہ کمزور ہے، کہ جب گناہ کے سامنے آنکھ بند نہیں ہوتی، 4 دوست سگریٹ پیئیں، نشہ کریں اور 4 دوستوں میں تو اپنے وجود پہ کنٹرول نہیں کر پا رہا، تو یوسف نہیں بن سکتا، ابراہیم نہیں بن سکتا۔ ابراہیم تب بننے کہ بندہ پورا معاشرہ بت پرست ہے، لیکن ابراہیم نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی۔ کربلا کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ایک طرف جائے اور 72 نکل کر اس معاشرے سے حسینی معاشرہ بنانے جا رہے ہیں، ایک الہی معاشرہ بنانے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ تو زمانے کی ریت و رسم و رواج میں چل رہا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا تم نے اپنے گھر پر الہی حکومت کو نافذ کیا ہے، کیا اپنے رسم و رواجوں کو نافذ کیا ہے؟ اگر اللہ کی حکومت نافذ ہے تو تمہارے وجود میں کربلا بپا ہے، کہ اگر اللہ کی حکومت نہیں ہے تو مولا فرماتے من یمت یرانی، ہر بندہ جو دنیا سے جاتا ہے علی کی زیارت کر کے جائے گا، لیکن فرمایا کافر، مومن، منافق سب علی کا چہرہ دیکھیں، کچھ علی کو دیکھ کر خوش ہیں، کچھ علی کو دیکھ کر مایوس ہیں۔ کہ مولا خوشی کس بات کی؟ کہ خوش وہ ہوں گے جنہوں نے زندگی علی جیسی گزاری ہے، اور مایوس وہ ہوں گے جو حسرت کھائیں گے اے کاش ہم بھی زندگی ایسی گزارتے جیسی علی ابن ابی طالب نے گزاری ہے۔ کربلا میں جب صدام ملعون واصل جہنم ہوا تو مولا کے حرم کی توسیع کرنا شروع کی، حرم کو بڑھانا چاہا، کئی لوگوں نے اپنے گھر بیچے مہنگے داموں میں، کیونکہ ویلی ہو گئی زمین کی، انہوں نے سب گھر خرید لیے، ایک گھر باقی تھا، ایک بوڑھا مزدور راسکے کا کام کرتا تھا، بننا تھا، لوگوں کے گھر بناتا تھا، اس کے پاس آئے کہ تمہارے گھر کی ویلیو ہوگی 30 لاکھ 40 لاکھ، ہم تجھے ڈبل دے گا، مثلا 40 کی 80، ثواب کا ثواب بھی ملے گا، پیسے کا پیسہ بھی ملے گا، تمہارا گھر حسین کے صحن میں شامل ہو جائے گا، گھر بیچو۔ ان کے توقع کے برخلاف جو سوچ کے آئے تھے کہ بوڑھا تو دونوں ہاتھوں سے دے گا، لے جاؤ، مزدور آدمی 80 لاکھ ملیں گے، گھر بھی لے گا، اتنا پیسہ بھی مل جائے گا، بوڑھے نے تھوڑی دیر سوچا کہ میں نہیں بیچوں گا، کہ عجیب بات نہیں ہے، حسین کے حرم کے لیے گھر خرید رہے، دگنی قیمت دے رہے، مزدور آدمیوں جا کے کہیں اور گھر لو اور زندگی پوری سکون سے گزار، کہ بھئی میرا گھر میری مرضی میں نہیں دیتا، جاؤ۔ انہوں نے کہا حکومت کے آرڈرز لائیں گے، گھر تو ہم تجھ سے لیں گے، قیمت بڑھانی ہے، کہ قیمت کی بات نہیں، گھر نہیں دینا، یہ چلے گی۔ کہتے کچھ دنوں کے بعد ہم نے دیکھا کہ بوڑھے نے پرانا ٹوٹا پھوٹا گھر تھا، اس گھر کو بنانا شروع کیا، دروازوں کو رنگ کیا، دیواروں کی مرمت کی، بالکل گھر کو نیا کر دیا۔ ہم نے کہا بڑا تیز بوڑھا ہے، قیمت شاید کم لگ رہی تھی، نیا کر رہا ہے تاکہ مہنگا کر کے بیچے۔ بوڑھے نے پیغام بھیجا آ جاؤ، اب میں اپنا گھر ڈیلنگ کے لیے تیار ہوں، آ جاؤ۔ سارے آ گئے، رجسٹرار آفس میں بیٹھے، ہاں بھائی بتاؤ کتنی قیمت؟ مثلا ہم 80 لاکھ لگا کر گئے تھے، 1 کروڑ چاہیے، 1 کروڑ 20 چاہیے، کتنی قیمت؟ کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا میں قیمت کی بات نہیں کرتا۔ کہ سمجھ میں نہیں آئی کیا مطلب؟ کہ میں نے فری میں مفت اپنا گھر حسین کو دیا۔ پریشان ہو گیا، کہ چلو یہ بات تو سمجھ آتی ہے، بندہ امام حسین کو کئی چیزیں دیتا ہے، لوگ زمینیں دیتے ہیں، گھر دیتے ہیں، لیکن یہ بات سمجھنی اگر دینا تھا بتا بھی ہے، تیرا گھر گرائیں گے، ڈھائیں گے، بلڈوزر لگائیں گے، لیکن تو نے اس گھر کو نیا کیوں کیا؟ دیواروں کو نیا کیا، دروازوں کو رنگ لگایا، کہ عجیب باتیں کر رہے ہو، زندگی میں پہلی مرتبہ کوئی چیز حسین کو دے رہا تھا تو کیا پرانے دیوانے؟ میں نے کہا حسین کو نئی چیز دوں، جب یہ مودت ہونا ہے تو زندگی کی کنجی کمائی اس نے حسین کو دے دی، اس پر بھی لگا کر دیا، اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا، اللہ جانے حسین اس کو جنت میں کیسا گھر عطا کرے۔ سمجھ چکا تھا زندگی تو جانے کا نام ہے، کتنا جیو گے، 60 سال 70 سال، کتنا جمع کرو گے، کتنا کھاؤ گے،
اصل کمال زندگی ہے کہ زندگی ان کی اطاعت میں گزرے، لمحہ لمحہ شوہر یہ سوچے بیوی کے ساتھ اخلاق کیسا ہونا چاہیے، بیوی یہ سوچے شوہر کے ساتھ، بیٹا یہ سوچے باپ کے ساتھ اخلاق، یہ ساری چیزیں اہل بیت نے بتائی۔ اپنے گھروں کو اہل بیت کے گھروں کی طرح منور بنا۔ میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ نے ہر گھر پہ غازی عباس کا علم لگا ہوا ہے۔ علم کیوں لگا ہے؟ علی کے بیٹے اور بھی تھے، لیکن عباس علمدار کا اتنا درجہ کیوں ہے؟ 4 بھائی ہیں، لیکن یہاں غازی عباس کا روزہ یا امام حسین کا روزہ ہے، لگتا ایسے ہے جیسے دونوں اماموں کے روزے، کہ جس کی قبر پر چھٹے امام جو امام ہیں افضل ہے جناب عباس سے، غازی کی قبر پہ آ کے جھک کے سلام کر رہا ہے۔ اتنا درجہ غازی عباس کا۔ 3-4 امام زادے ہیں جن کا درجہ بہت بلند ہے۔ حضرت عباس، جناب معصوم قوم شاہ عبدالعظیم تہران میں رہنے والے ہیں، شہر رے میں، فرمایا جس کو حسین کی زیارت کا ثواب لینا ہے وہ شہر رے میں عبدالعظیم کی زیارت کرے، جسے سیدہ فاطمہ کی زیارت کا ثواب لینا ام معصومہ کی زیارت کرے، حضرت عباس کی زیارت کا ثواب۔ کچھ امام کیوں اتنے عظیم امام ہیں؟ کیونکہ عباس مظہر ادب تھے، جب تک حسین کی اجازت نہیں کلام نہیں کرتے تھے۔ یہ ادب امام کسی کے وجود میں نہیں تھا جتنا غازی عباس کے وجود میں تھا۔ اسی ادب کی خاطر آج ہر گھر پہ غازی عباس کا علم ہے، لیکن اس علم کی توہین اگر کوئی کرے بڑا گناہ ہے۔ ایک ہے اس لکڑی والے علم کی توہین کرے، ایک ہے روح علم۔ علم کیوں لگایا؟ کیونکہ حضرت عباس با ادب، مطلب جس گھر کی چھت پر غازی عباس کا علم ہے اس گھر کے رہنے والوں میں وہی ادب ہونا چاہیے جو عباس کے اندر تھا۔ اب چھت پر عباس کا علم ہو اور گھر کے اندر کا علم گلوچ ہو رہا ہو، بیٹا باپ کے ساتھ بے ادبی کرے، بیوی شوہر کے ساتھ کرے، شوہر بیوی کے ساتھ کرے، اس کا مطلب میں نے حضرت عباس کے علم سے ادب نہیں لیا، صرف لکڑی لی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ علم جس گھر پر ہو وہ گھر مظہر ہو حضرت عباس کے ادب کا۔ مجلس میں آتے کیوں کہتے ہیں با ادب ہو کے بیٹھو؟ مولا حسین کے حرم میں جاتے کیوں کہتے ہیں غسل زیارت کرو، وضو با وضو ہو کر جاؤ، ادب کے ساتھ بیٹھو؟ کعبے میں جاتے ہو ایک رسم آتی ہے نا، کہتے ہیں ایک زائر زیارت کر کے آئے تو 3 دن تک اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ کیوں؟ چہرہ تو وہی ہے، کیونکہ 3-4 دن وہ حسین کی فضاؤں میں رہ کر رہے ہیں، چہرہ نورانی بن چکا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اصل ہے گھروں کا اخلاق۔ ایک لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے اور 4 مہینوں میں طلاق ہو کر واپس آ جائے اور باپ بیٹی کو بولے کہ کیوں شوہر سے بدتمیزی کی، تو جواب کیا ملتا ہے؟ کیونکہ آپ کو میں نے پوری زندگی ماں سے لڑتے ہوئے دیکھا۔ تو بیٹی وہی سیکھتی ہے جو باپ کرتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ بیوی کو پھول کی طرح ہونا چاہیے، شوہر جب گھر جائے تو کھلا ہوا پھول جس کی ساری تھکاوٹ اتارتا ہے۔ مولا شوہر کو کیسا ہونا چاہیے؟ مولا فرماتے ہیں جب باہر بارش ہوتی ہے تمہارے چپل پر کیچڑ لگ جاتی ہے، گھر میں یہ گندی چپل لے کر نہیں جاتے، پہلے اس کو جھاڑتے ہو، کیچڑ اتر جائے پھر کمروں میں جاتے ہو نا۔ فرمایا اسی طرح جب شوہر گھر جائے تو باہر کے مسائل کو باہر چھوڑ جائے، چہرے پر اس کے اشکاری ہو، چہرے پر مسکراہٹ ہو۔ دوسری مولا فرماتے ہیں علی والوں کے چہروں پر ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ علی والے کا چہرہ مرجھایا ہوا نہیں ہوتا، شمر کی طرح نہیں ہوتا۔ علی والے کا چہرہ ہمیشہ، تم اگر کسی کو کچھ دے نہیں سکتے علی کی طرح مسکراہٹ تو رہو۔ ہر جگہ غیبت حرام ہے، لیکن کچھ جگہوں پہ غیبت سننا جائز ہے۔ الغیبت اشد من الزنا، کسی کی گلہ کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی برائی کرنا حرام ہے، لیکن ایک جگہ پہ غیبت سننا ثواب ہے۔ یہ مکتب بڑا عجیب ہے کہ مولا کس کی غیبت سننا ثواب ہے؟ کہ ایک بندہ آتا ہے تمہارے پاس، بھائیوں نے اس کا حق کھا لیا، دوستوں نے اس کے پیسے مار لیے، لوگوں نے ظلم کیا، بیٹوں نے ظلم کیا، رشتہ داروں نے، ٹوٹا ہوا بندہ ہے جس کے ساتھ معاشرے نے ظلم کیا، اب یہ تیرے پاس آتا ہے کہتا ہے فلاں بندہ میرا مال کھا گیا، حق کھا گیا۔ مولا فرماتے اسے منع نہ کیا کرو کہ نہ سناؤ، اسے کو اور سنا تاکہ اس کا من ہلکا ہو جائے۔ یہ کردار ہے۔ حسن مولا علی کو دفن کر کے جب واپس آتے ایک خرابے سے ایک فقیر کی آواز آتی ہے، 3 دن گزر گئے میرا دوست
مولا حسن آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ نابینا کہتے ہیں کون تھا تیرا دوست؟ کا راتوں میں آتا تھا، مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا، اتنا مہربان امام، میرا سر اپنی گود میں رکھتا تھا، اپنے ہاتھوں سے میرے سر کو دباتا تھا جب تک مجھے نیند آ جائے۔ میں پوچھتا تھا کہ تو ہے کون؟ کہتا تھا نام جان کے کیا کرو گے، میں تیرا دوست ہوں، تو میرا دوست ہے۔ ذات کی تو محبت تھی نہیں کہ بندہ نام بتائے، اللہ کی مخلوق سے اتنی محبت تھی۔ امام حسن نے کہا کہ وہ تیرا دوست میرا بابا علی تھا۔ جب پتا چلا نا میرے وقت کا مولا تھا، کہ مجھے علی کی قبر پہ لے کر چلا، جیسے قبر امیر المومنین پر آیا، بوڑھا رو کر کہنے لگا یا علی اگر پتا ہوتا تیرے قدم ہو چومتا، مولا پتا ہوتا میں آپ کے سر کو دباتا۔ اور کہنے لگا اے خدا جب میرا دوست نہ رہا تو میں رہ کر دنیا میں کیا کروں؟ اور بات یہیں پہ روح پرواز میں چلا۔ یہ اخلاق کے روایت تھا۔ واللہ یہ روایت شاید آپ نے سنی ہو، آدھی سنائی جاتی ہے، پوری کم پڑھی جاتی ہے، کہ خیمے میں آئے امام حسین، فرمایا بہن زینب سب سے پرانی قمیص تھا، بی بی زینب نے لائی، امام حسین نے خنجر نکالا اور قمیص کو پارا پارا کرنا شروع کیا، قمیص پہنی، پوچھا حسین اتنی پرانی قمیص ہے پھر اس کو پھاڑ کیوں رہا؟ فرمایا یہ باہر جو لشکر کھڑا ہے حسین بہتر جانتا ہے، میرے جانے کے بعد یہ میرے بدن سے ہر چیز کو لوٹ کے لے کر جائے گا، شاید پرانی قمیص میرے بدن پہ دیکھیں کسی کی رغبت نہ ہو، چاہت نہ ہو، پرانی چیز کون اٹھاتا ہے؟ اسی لیے پھاڑوں تاکہ بدن پر ایک کپڑا تو باقی رہ جائے۔ یہاں تک تو سب نے سنا دیا چاہا۔ فرمایا بہن زینب وہ پیلے رنگ کی قمیص لائی، یہ تھوڑی بہتر تھی، لائی بی بی زینب نے، امام حسین نے اس قمیص کے اوپر کہا بھیا حسین سمجھ نہیں آتی، ایک مرتبہ پرانی قمیص پہنتے ہو، اس کے بعد ایک اچھی قمیص پہنی کیوں؟ فرمایا بہن زینب میں نہیں چاہتا جو لوٹنے آئے وہ خالی ہاتھ جائے۔ اتنے مہربان امام کہاں ملے گا جو لوٹنے آئے وہ خالی ہاتھ جائے۔ جنگ جمل مولا جیت چکے تھے، لاشیں زمین پر بکھری ہوئی تھی، اپنے لشکر والوں کو کہا جلدی کرو ان لاشوں کو غسل دو، کفن دو۔ علی نے خود نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ کسی نے کہا یا علی یہ تو حربی دشمن ہے، ان کو آپ جنازہ نماز پڑھا رہے ہیں، غسل دے رہے ہیں، کفن دے رہے ہیں، اتنی جلدی کیا؟ پہلے اپنے جنازوں کو تو اٹھا لیں۔ امام فرمانی جنازہ پڑھا رہے گا، شاید کسی کی بہن آ جائے، شاید کسی کی، علی برداشت نہیں کرتے، دشمن تھا مار دیا، اس کی بہن کو کیا دیکھ کے کرے گی؟ روئے گی، ماں دیکھے گی برداشت نہیں کرے گی۔ یہ اخلاق کے اہل بیت، یہ اسلام حسین ہے۔ مد مقابل ایک یزید کا اسلام ہے کہ جب زیاد کے دربار میں کٹی ہوئی گردنیں سامنے رکھی گئی، عجیب جملے ہیں تاریخ کے ملتا ہے، یہ ملعون اس وقت کھانا کھا رہا تھا، لقمے چبا رہا تھا، اور مجھے نہیں پتا کسی پیاسے اور بھوکے کے سامنے کوئی پانی اور کھانا کھائے۔ سکینہ پہ کیا گزری ہوگی، سیدہ پہ کیا گزری ہوگی؟ 3 دن سے ان قیدیوں نے کچھ نہیں کھایا، لیکن ان کے سامنے بیٹھ کر یہ کھانا کھا رہا تھا، اور کھانا کھاتے کھاتے پوچھ رہا تھا یہ کس کا سر ہے، یہ کس کا سر ہے؟ نادی بتاتا رہا کہ یہ سر قاسم کا ہے، یہ سر عباس کا ہے، یہ سر حسین کا ہے۔ ایک مرتبہ کا یہ سر کس کا ہے؟ کہ یہ سر علی اکبر کا ہے۔ کہا جیسے اس نے سنانا کہ کون اکبر کا؟ حسین کا ہے، جوان بیٹا اکبر۔ کہتے ہیں اس نے کھانا چھوڑ دیا۔ کہا کس نے کہا تھا کہ حسین کو قتل کرو؟ کہا امیر کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ نے کہا تھا حسین کو قتل کرنا ہے۔ کہا واللہ اگر مجھے پتا ہوتا اکبر جیسا بیٹا ہے میں کبھی نہ کہتا، جس کا اتنا خوبصورت جوان بیٹا ہو اس حسین کو مارنے کے لیے نہیں کہتا، کیونکہ اس کے مرنے کے بعد حسین خود ہی مر جاتا ہے۔ یہ وہ اسلام ہے جو یزید کا اسلام ہے، ایک یہ اسلام ہے حسین کا جو پیاسوں کو پانی پلا رہے،
شمر میرے مولا کے سینے پر سوار ہے کہ شمر تیرا مقصد کیا ہے؟ کہ حسین تیرا قتل کہ تو جانتا ہے جو امام قتل کرے معافی نہیں ہے، خالدین فی آئے، میں نہیں چاہتا تو اس گناہ میں مبتلا ہو جائے. دشمن کو مشورہ دے رہے ہیں کہ تیرا مقصد حسین مر جائے. تو کہ شمر مجھے چھوڑ دے، میرے بدن پہ اتنے زخم ہیں، خون بہ بہ کر حسین کی روح پرواز ہو جائے گی، لیکن اس قتل عظیم میں خود کو مبتلا نہ کرا. لیکن میری ماں فرماتے اس نے اتنی بھی مہلت نہیں دی، اس نے میرے بابا کے گلے کو کاٹ دیا. اور یہاں تک میرے امام زین العابدین فرماتے عرب جاہلیت میں قتل کیا کرتا تھا، اس کو کہتے تھے قتل الصبر. ایک شکار کرنے کے لیے کھڈا کھودتے تھے اور شکار جب حیوان اس میں گر جاتا تھا، یہ عرب اس کو اتنے پتھر مارتے تھے کہ اس کا خون بہے، اور انتظار کرتے تھے خون کے بہنے کا، پھر جا کے اس کا سر قلم کرتے تھے. فرمایا میرے بابا کو اس طرح مارا گیا، گودی قتل گاہ میں. جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزے سے مارا، جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اس نے پتھر سے مارا. اتنا انتظار کیا کہ میرے مولا فرماتے ہیں کہ 1000 زخم سے زیادہ میرے بابا کے بدن پہ زخم تھے. ایک مومن کئی دن سوچنے کے بعد واپس آیا کہ مولا میں نے بڑا سوچا انسان کے بدن پہ اتنی جگہ نہیں کہ 1000 زخم لگے ہیں. ماں فرماتے ہیں تو سچ کہہ رہا ہے، بدن پہ اتنی زخم جگہ نہیں، لیکن فرمایا ربحن علی ربح، ایک زخم کے اوپر دوسرا زخم رکھا. جہاں کسی نے نیزہ مارا تھا وہیں پہ کسی نے پتھر مارا تھا. ساری قربانیاں دیں تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے. اور دعا کیا کرو کہ اے خدا ان مجلسوں کے صدقے میں ہم سب کو قربانا ہو، دلوں کو کربلا لے کر جائیں. سلام کریں کربلا کے شہیدوں پہ جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا. السلام علی الحسین سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین کی صدا بلند وعلی اولاد الحسین میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ. یہ سلام میرا سلام نہیں، امام زمانہ کے سلام. زیارت ناہیانو ہے امام زمانہ. فرمایا میرا سلام ان ننے سے زخمی رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا. یہ نہیں کہا جن کا رنگ بدل گیا، بلکہ فرمایا بدلتا رہا. کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کالا کیا. اگلا سلام بڑا درد بڑا سلام. فرمایا میرا سلام ان خشک ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑے مار رہا تھا.
میں کہوں گا امام زمانہ آپ کو ووٹ یاد ہے، لیکن مولا میرا سلام ننھی سی آنکھوں پہ جو یہ منظر دیکھ رہے تھے، اللہ کسی بچی کو بابا کی کٹی گردن نہ دکھائے۔ ایک مومن نے کہا مولانا میں پہلے بھی جناب سکینہ پہ روتا تھا لیکن اب میں زیادہ روتا ہوں۔ میں نے کہا اب زیادہ کیوں روتے ہو؟ کہا مولانا پہلے اللہ نے بیٹی کی اولاد نہیں دی تھی، لیکن جب سے میرے گھر میں بیٹی ہوئی ہے مجھے نہیں پتا سجاد نے کیسے برداشت کیا۔ تبھی فرمایا عائشہ جب بھی پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو۔ ایک ایرانی ڈاکٹر شہداء مدافع حرم جنہوں نے اپنی جانوں کو سیدہ زینب کے حرم پہ قربان کیا، کہتا ہے مولانا 24 سال کا جوان شہید ہوئی، اس کے گھر سے فون آیا ڈاکٹر صاحب شہید کی 4 سالہ بیٹی 30 دن گزر گئے، بچی کا بخار نہیں اتر، کہیں بچی مر نہ جائے، مجھے بلایا تھا کہ میں چیک کروں۔ کہتے ہیں مولانا جیسے گھر گیا میں نے کیا دیکھا بچی بے ہوش شدید بخار، میں نے معائنہ کیا، پھر میں نے دیکھا بچی کے سرانے پہ اس کے بابا کی تصویر۔ میں نے شہید کی بیوی کو کہا اگر چاہتی ہو بچی بچ جائے تصویر ہٹا دو۔ اس نے کہا ڈاکٹر کیا کروں؟ جب بھی ہوش میں آتی ہے کہتی ہے مجھے میرا بابا دکھا، بس تصویر ہی ہے، میں تصویر رکھ دیتی۔ کہا نہیں جب تک بچی تصویر دیکھے گی بابا کو یاد کرے گی۔ کہتا ہے مولانا 15 دن نہیں گزرے، تصویر ہٹائی، بچی کا بخار اتر گیا۔ اب یہ ڈاکٹر زاروں قطار رونے لگا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب خوشی کی بات ہے رو کیوں رہے ہو؟ کہتا ہے مولانا بچی نے تصویر دیکھی تھی، بچی بے ہوش ہو گئی، وہ تصویر پہ کوئی زخم نہیں تھے، مجھے نہیں پتا سکینہ نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ وہ حسین کا سر کٹا تھا، کوئی ظالم چھری مارتا تھا، کوئی نینا سے مارتا تھا۔ بڑا رلایا سید سجاد تو سکینہ کی مظلومیت۔ کہ مولا جب بھی پانی پہ نگاہ پڑتی روتی، مولا کس منظر نے آپ کو سب سے زیادہ رلایا؟ جب بھی کوئی سوال کرتا تھا رو کر کہتے تھے الشام الشام الشام۔ آیت اللہ نرا کی فرماتے ہیں اگر شیعہ اتنا سنیں علی کی بیٹی اور شرابی کا دربار، اس کے رونے کے لیے یہی جملہ کافی ہے۔ شام اور شام کا دربار، کہ مولا شام کا وہ کون سا مقام تھا جس نے آپ کو خون رلایا؟ رو کر میرے امام سجاد فرماتے ہیں دربار یزید، مولا دربار میں ایسا کیا ہوا تھا؟ فرمایا ایک رسی تھی اور 18 گردنیں تھی۔ قدیمی مومنوں اس رسی نے میرے امام کو بڑا رلایا۔ ایک رسی تھی اور 18 گردنیں تھی، او کسی کا قد بڑا کسی کا قد چھوٹا۔ فرمایا میں جب جب اپنی کمر کو سیدھا کرتا تھا باقر کی آواز آتی تھی بابا میرا گلا گھٹ رہا۔ اتنے میں یزید ملعون دربار
اللہ جانے شمر نے کانوں میں کیا کہا، فوراً آگے اپنے تخت پر پہلی نگاہ اس نے قیدی بیویوں پہ کی، پہلا سوال کیا حسین کی 4 سالہ بچی کہاں ہے؟ شمر لعین سکینہ کی طرف اشارہ کیا، جیسے بچی کو دیکھا پہلا سوال کیا، بچی بتا تیرا نام کیا ہے؟ بچی نے دھیمی سی آواز میں جواب دیا، ملوک کے کانوں تک آواز نہیں آئی، دوبارہ کہا بتا تیرا نام کیا ہے؟ ذرا میری طرف دیکھیے گا۔ راوی کہتا ہے بچی کے ہونٹ ہلے پر آواز نہیں نکلی۔ تیسری مرتبہ غصے میں کہا میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں مجھے جواب کیوں نہیں دیتی؟ یا امام سجاد کی آواز آئے، او ملو بچی بتا تو رہی ہے لیکن گردن کی رسی بڑی تنگ ہے، بچی کی آواز کیسے نکلے؟ ملو نے حکم دیا رسی کھولی جائے، جیسے رسی کھلی دھیمی سی آواز میں کہا میرا نام سکینہ ہے۔ ملو نے سکینہ کے چہرے کو دیکھا، کہ بچی تیرے چہرے سے لگتا ہے تو نے کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں۔ سکینہ نے امام سجاد کو دیکھا کہ سکینہ جواب دے، کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہیں ہم نے پوچھا تھا بچی نے بتایا نہیں تھا۔ ملون دیکھ بھی رہے ہو پوچھ بھی رہے ہو، میں نے کئی دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا، کہ بچی میرے قریب آ میں تجھے کھجور دوں گا۔ ننھی سی بچی ننھے سے قدم اٹھائے ملون کے قریب گئی۔ اب روایت کے جملے بڑے سخت ہیں، ملون نے اشارہ کیا تشت بلایا جائے۔ مولا فرماتے عرب تشت میں کھجورے رکھتے تھے، تشت بچی کو دیا اس میں کھجور ہے۔ او بچی نے جیسے کپڑا ہٹایا کیا دیکھا ایک کٹی ہوئی گردن۔ اللہ کسی بچی کو بابا کی کٹی گردن نہ دکھائے، رو کر کہنے لگی او میرے غریب بابا، او میرے پردیسی بابا، او بابا شمر نے مجھے تماچے مارا۔ اللہ لعنت علی القوم الظالمین۔ پروردگار مولا حسین، پروردگار تجھے سیدہ سکینہ کی یتیمی کا باعث، امام سجاد کے گریے کا باعث ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا بھی نصیب فرما، قبر و قیامت میں مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما، اپنی رنجشوں کو دور فرما، مومنوں کے دلوں میں محبت عطا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے آقا امام کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے آبان اور انصار میں شریک فرما۔ جتنے بھی حاضرین ہیں بانیان مجلس ہیں، پروردگارہ ان کے گھروں پر اپنی رحمتوں کو برکتوں کو نازل فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہر طرح کی نظر بد و پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ حسنین مہدی سید اظہر علی شاہ جتنے مومن بیمار خدا ان کو بحق امام سجاد شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یہ دعا ہمیشہ کریں جناب سلمان کی دعا، خدا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما، جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو عطا فرما۔ یہ گریہ ذکر اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما، قبولیت کے لیے مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھے محمد و آلہ۔